سلسلہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں ایک بڑا ایونٹ یہ ہمارا کراچی کا KLF تھا، انہی دنوں میں وہاں فیض فیسٹیول ہو رہا تھا لاہور میں. تو یہ دونوں شہر اب ہمارے لیے دلی اور لکھنؤ کے انسٹیٹیوشنس کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. وہاں پر کل ہمارے مہمان کا ایک بڑا اچھا سیشن ہوا اور بڑے مار کے آئے ہیں، اور وہاں پر بڑے اچھے لوگ تھے جن سے ان کی گفتگو ہونی تھی. میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے مقابلے میں، کہ اسلام امجد صاحب اور چند ایسے دو چار حضرات انہوں نے گفتگو شروع کر دی، جو کہ ظاہر ہے وہ اتنا اچھا بولے کہ اگر میں ایک جملہ ان کا لے لوں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ مجھے ایک اہل علم شخص مان لیں گے. تو لیکن اس میں خرابی یہ ہوئی کہ ایک 45 منٹ کے پروگرام میں 35 منٹ گفتگو ہوئی، باقی کچھ جو وقت بچ گیا وہ ہمارے شاعر کو ملا. تو اگر میں آپ دوستوں کی رائے ہو تو میں کچھ بھی نہ کہوں ان کے بارے میں سوائے چند خیر کے جملے، کہ ان کی شاعری خود اس قدر عمدہ ہے کہ ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. کل یہ بھی ہوا کہ جو ان کے مہماندار تھے، کمپیر تھے، وہ خود بھی ہمارے برخوردار ہیں، رحمان فارس بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. انہوں نے چن کے ان کے اچھے شعر خود پڑھ کے لوگوں سے داد لے لی. تو میں یہ بھی نہیں کرتا. حامد عتیق صاحب میرے بہت دیرینہ دوست ہیں، پرانے ہمارے بڑے سینئر سرکاری افسر ہیں، اور یہی ایک دھبہ ہے جو ان کے نام پہ ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے، کوئی عرض نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہی ہے. تو آپ سے میں گفتگو ختم کرتا ہوں اور بسم اللہ کریں اور ہمیں اپنی شاعری سے. بہت شکریہ شریف آوان صاحب، اور بہت شکریہ کراچی لٹریری فیسٹیول کا کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا. تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی گل و بلبل کی ویسی شاعری نہیں ہے، اور اب ویسے بھی ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جو ہم نے فیض صاحب کے ایک شعر کی ٹانگ توڑی تھی کہ اب تو سیدھی نہیں ہوتی کہیں مڑ جائے جو ٹانگ، اب تو سیدھی نہیں ہوتی کبھی مڑ جائے جو ٹانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. واہ واہ واہ. تو اسی طرح کی یہ جو ہے شاعری آپ کو سننے کو ملے گی. بہرحال شروع کرتا ہوں کہ ایک آج کل جو ہے وہ غزل وائرل ہوئی ہے، یہ دسمبر کی شروع میں لکھی گئی تھی، اور اب وہ اتنی نہ سردی بھی نہیں ہے، اور یہاں کراچی میں تو بالکل بھی سردی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کو محسوس کر سکیں آپ تو، کہ آج رہنے دو میری جان بہت سردی ہے، اور گیزر بھی نہیں آن بہت سردی ہے، اور اب یہی عزم ہے چاہے تو قیامت گزرے ہم نہیں بدلیں گے بنیان بہت سردی ہے، اور چاند پر جھک کے کسی ابر نے سرگوشی کی گھر میں رہتے ہیں میری مان بہت سردی ہے، اور جب سرد ہاتھوں سے چھوا جب تو تڑپ کر بولے بھاڑ میں جائے یہ رومان بہت سردی ہے، اور ہم تو لاہور کے جاڑے میں بھی جم جاتے ہیں ہم نہیں جائیں گے جاپان بہت سردی ہے، اور آگ تاپی ہے رقیبوں نے بھی ہمراہ میرے تیرے کوچے میں میری جان بہت سردی ہے، اور کاش کابینہ کے اجلاس میں کوئی کہہ دے گیس منگوائیے کپتان بہت سردی ہے. کیا بات. اور جم گئی نظم تو کانپی کئی ٹھٹھری غزلیں ناطقہ سرب گریبان بہت سردی ہے، ناطقہ سرب. اور وقف نار ہوئے شہر کے جملہ شاعر کانپتے ہونٹ پہ گردان بہت سردی ہے، اور ایک کو ٹھنڈ لگی اس نے بنائی یہ ردیف، اور ایک نے نظم کا عنوان بہت سردی ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی. اس طرح سے ظاہر شاعری میں چونکہ پیروڈیز کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، تو جو شعر میں نے پڑھے ہوئے ہیں ان سب کی پیروڈی بھی ہوتی گئی ہے. تو فراز صاحب کی مشہور غزل ہے، تو اس کا میری باتوں پہ کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے، واہ. میری باتوں پہ کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے، جیسے بہرا ہے یا پھر کان میں روح ہے یوں ہے، اور الوداع آیا ہے کہنے کو پہ یہ آنا کیسا،
آنکھ میں نم نہ کوئی ناک سے سوں ہے، ہاں، یوں ہے، اور بال جانے سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں، اب نہ تم ہو نہیں خشکی ہے نہ جوں ہے، یوں ہے۔ اور یہ شہباز شریف بناتا تھا پل وہاں پہ، تو پل بنانا تھا اگر سیدھا بنایا جاتا، کیا بات، کوئی خم ہے تیری زلفوں کا جو یوں ہے یوں ہے۔ پل بنانا تھا اگر سیدھا بنایا جاتا، کوئی خم ہے تیری زلفوں کا جو یوں ہے یوں ہے۔ اور تیسرے پسر پہ اشاق کا دل ٹوٹ گیا، کریائے یار میں اس دن سے سکوں ہے، یوں ہے۔ اور عشق میں نام و نسب آن و انا چے مانی، سر درے یار کی چوکھٹ پہ نگوں ہے، یوں ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ فارسی کے جو اساتذہ ہیں ان کا کلام پڑھتے پڑھتے ان کا بھی حشر نشر ہوتا رہتا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ تو رومی سے جی مائک کچھ نمن بہودہ گردے کوچاؤ بازار می گردم، مذاق نوکری دارم پے سرکار می گردم۔ ہماری یہ نوکری کے بعد کچھ میرے سول سرونٹ دوست یہاں بیٹھے ہیں جو کل بھی نوکری کر کے آئے ہیں، تو ازاں سوموار تا جمعہ تو ہم دفتر میں ہوتے ہیں، وہ اکثر عام کامش ہفتہ و اتوار می گردم، اور حصول زر برائے شاہ کاروبار و پیشام، ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں شریفہ وان صاحب بھی، تو حصول زر برائے شاہ کاروبار و پیشام، برائے حاصل محصولات پیش یار می گردم، اور خدائے مہرباں فردوس میں ملا الگ رکھیو، بہت تبلیغ من برداشتم پرچار می گردم، اور چنا محبوب این کریا چنا دلدار او قصبہ، اور میانے کوچائے یاراں بے موٹر کار می گردم، اور اگر ہاں ترک شیرازی کہیں نتھیا گلی ہوتا تو ہوتا عشق آساں تر وہ ٹھنڈا ٹھار می گردم۔ ایک ہمارے انڈیا میں ہی رہتے تھے عبد القادر بیدل صاحب، تو ان کی ایک ردیف ہے چے بجا شد، ان کا مصرع بھی ہے، تو یعنی چے بجا شد کا مطلب کہ اچھا ہی ہوا جو ہوا، پر اور معنی بھی ہے ان کے۔ صحرا میں آیاں نقش وفا شد چے بجا شد، رنگت میں تیرا کیس توا شد چے بجا شد، اور مائل بھی نہیں دور بھی جانے نہیں دیتا، دروازۂ دل بند نہ وا شد چے بجا شد، اور کچھ دن سے یہ محبوب بھی دیکھے نہ سنے ہیں، یہ بت بھی پرستش سے خدا شد چے بجا شد، اور جو عشق کو کہتا تھا خلل فہم و ذکا کا، ایک موہنی صورت پہ فدا شد چے بجا شد۔ اور یہ ایک کرونا پہ بھی شعر آ گیا تھا کہ چھپتے پھرے غیروں سے بچیں کہرے وبا سے، ظہور صاحب نے مجھے یہ کرونا لگایا تھا تو اس سے، چھپتے پھرے غیروں سے بچیں کہرے وبا سے، ایک حمد میں دیرینہ عطا شد چے بدا شد، اور تا سارے رقیبوں کی خباثت پہ نظر ہو، مجنوں درے لیلا کا گدا شد چے بدا شد۔ اور ایک سیاسی شعر بھی آ گیا کہ دنیا سے توقع ہے ملے عزت و تکریم، اور پلے نہیں دھیلا نہ ٹکا شد چے بجا شد، اور جب اور کہیں سے بھی کسی نے جو اور کہیں سے بھی کسی نے گھاس نہ ڈالی، دلدار مقیم دل ما شد چے بجا شد۔ آخری مصرع میرے اچھا ذرا سی بات آپ سے پوچھنی سامعین سے کہ اب آواز درست ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت گونج تھی، اس کو ہم نے کم تو کروا دیا ہے، تھوڑی سی آواز، ہاں اب صحیح ہے۔ فیض صاحب کی ایک نظم ہے ہارٹ اٹیک، سب نے سنی ہوئی ہے، اس کہ درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے، تو یہ بھی بس ایسے ہی سردی سے میں نے کچھ اس کو ٹھنڈ اٹیک کے نام سے اس کی، کہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس رات تن نازک نے، ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس رات تن نازک نے ہر رضائی میں لپٹنا چاہا، ہر سویٹر میں لٹکنا چاہا، اور کہیں دور پرے چرخ کہن پر گویا
کہکشاؤں میں سوئیوں کی جھلک دکھنے لگی، حسن مہتاب بھی فالودہ نظر آنے لگا، اور میرے برفانہ تن میں گویا میرے بجتے ہوئے دانتوں کا میوزک کھل کر سلسلے وار پتہ دینے لگا سرد سہمے ہوئے جذبات کی بیکاری کا۔ اور جب گیس کے بجھتے ہوئے شعلوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، ہم نے تب بھی تیرے اس عکس سے ملنا چاہا، کیا بات اس رضائی سے مگر دل نہ نکلنا چاہا۔ واہ واہ، چونکہ کراچی جو ہے وہ جون ایلیا صاحب کا شعر ہے، تو ان کی زمین میں ایسے ہی تھوڑی سی ہم نے بھی کہ تجھے بولا تھا الفت دیر پا نہیں، تجھے بولا تھا الفت دیر پا نہیں، کوئی محبوب سالہ با وفا نہیں، اور جسے آتی نہیں تھی سانس ہم بن اب اس کا 6 مہینے سے پتہ نہیں، اور رہا تو اجنبی گرچہ گلی کا، کوئی کتا بھی ہم پہ بھونکتا نہیں، اور کہیں رشتے کی باتیں چل رہی تھیں ہمیں چکر دیا بالکل بکا نہیں، اور کہاں تار کے لونڈے کو ڈھونڈیں کہ گوگل پر مطب کا راستہ نہیں، اور ستم پیشہ جو غالب پہ مری ہے مسز مرزا کو کچھ اس کا پتہ نہیں، کیا بات، اور وہ گنتی گنتے گنتے گھر گئی تھی، چھپے ہیں تب سے کوئی ڈھونڈتا نہیں، اور کہاں پر جون صاحب ایلیا جی، کہاں یہ مسخرہ پن کچھ جچا نہیں۔ امجد صاحب کی نظم ہے جس کو انہوں نے بہت سنایا اور ہم نے بہت سنا، محبت کی پہلی نظم کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو اب یہ جب ہماری عمر میں پہنچتی ہے تو نظم یہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو ساحلوں پہ لگے درختوں پہ ناریل کو تلاش کرنا، اگر کبھی میری یاد آئے تو ساحلوں پر لگے درختوں کے شاخ پتوں میں ناریل کو تلاش کرنا، اگر وہ شاخ شجر سے اڑ کر تمہارے سر پہ ٹپک پڑے تو یہ جان لینا کہ بھائی نیوٹن نے جو کہا تھا غلط نہیں تھا۔ کیا بات کہ بھائی نے، اگر کبھی میری یاد آئے تو ساحلوں پر لگے درختوں کے شاخ پتوں میں ناریل کو تلاش کرنا، اگر وہ شاخ شجر سے اڑ کے تمہارے سر پہ ٹپک پڑے تو یہ جان لینا کہ بھائی نیوٹن نے جو کہا تھا غلط نہیں تھا۔ اور اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس بیچارے کا دل نہ ڈوبے، وہ اپنی مستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو گھر کے رستے میں آنے والے بڑے دکانوں کی بیسمنٹوں میں دیکھ لینا، وہ چوتھی لائن کے شیشے والے بڑے فریزر کی ٹاپ شیلفوں پہ غور کرنا، دہی کے ڈبے کے ساتھ بیٹھا تمہیں ملوں گا۔ اس کو ریپیٹ کیجیے۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو گھر کے رستے میں آنے والی بڑی دکانوں کی بیسمنٹوں میں دیکھ لینا، وہ چوتھی لائن کے شیشے والے بڑے فریزر کی ٹاپ شیلفوں پہ غور کرنا، دہی کے ڈبے کے ساتھ بیٹھا تمہیں ملوں گا، اور تمہاری یادوں کے آسماں کے افق سے ڈوبا میں اپنے دفتر کی فائلوں میں طلوع ہو کر وہیں پہ فائل کے ساتھ فیتے میں بندھ گیا ہوں، کسی سے آنے ریکارڈ کیپر سے پوچھ لینا، وہیں پہ ہوں گا، اور اگر درختوں پہ، فائلوں میں، فریزروں میں نہ پاؤ مجھ کو تو جان لینا تمہارے ڈر سے کسی عجیب و غریب گوشے میں چھپ گیا ہوں، رپورٹ کرنے جو گھر سے نکلو تو بیڈ کے نیچے بھی دیکھ لینا۔ رپورٹ سے یہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک خاتون خانہ رپورٹ کرنے گئی تھیں پولیس والوں کو کہ میرے میاں 2 دن پہلے آلو لینے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے، تو پولیس والوں نے کہا تھا آپ کوئی اور سبزی کیوں نہیں پکا لیتی۔ اسی طریقے سے ایک اور نان سینس قسم کی برسات کی ایک محبت ہے، شاید استعارہ وغیرہ کوئی نہیں اس میں، خیال ہے کہ شاید ہو، کہ بارشوں کے موسم میں مینڈکوں نے سوچا تھا، بارشوں کے موسم میں مینڈکوں نے سوچا تھا گیت گنگنائیں گے، مینڈکی کے والد سے مینڈکی کے رشتے کی بات ٹرٹرائیں گے، زندگی بنائیں گے، زندگی بنائیں گے۔ مینڈکوں کی محفل میں گفتگو اضافی ہے، ٹرٹرانا کافی ہے۔ مینڈکوں کی محفل میں گفتگو اضافی ہے، ٹرٹرانا کافی ہے، مینڈکی کی مرضی بھی جاننا ضروری تھا، عشق یوں عبوری تھا۔ پھر اسی تناظر میں جھیل کے مناظر میں ایک حسن بھی مینڈک مینڈکی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بولا، بارشوں کے موسم میں تم سے کیا کہیں جانا، ٹرٹراں ٹراں ٹاٹا۔
امجد اسلام امجد والی جی امجد صاحب والی تو سنا دی. اب آخر میں ایک اور غزل ہے کہ یہ بھی کسی کی زمین پہ ہی ہے کہ تیری اطراف میں جو نیک ہے بد ہے رد ہے، واہ چاہے ذیشان ہے یا بھائی سمد ہے رد ہے، اور پرچیاں ڈال کوئی ایک سلیکشن کر لے، بے تعطل جو رقیبوں کی رصد ہے رد ہے، اور ایسے سڑیل سے محبت ہمیں مطلوب نہیں، عشق کا نام نہیں وصل سے قد ہے رد ہے، اور حسن کی جادوگری کم ہے نہ وحشت اپنی. صحیح صاحب، حسن کی جادوگری کم ہے نہ وحشت اپنی، عمر میں یہ جو دہائی کا عدد ہے رد ہے، اور ہم کو ایک آنکھ نہ بھایا تیرا ہٹلر والد، لب پہ انکار ہے یا مونچھ کی شد ہے رد ہے، اور ہم نے آنکھوں میں سموئے تیرے چہرے کے نقوش، تجھ سوا جو بھی کوئی خال ہے خد ہے رد ہے، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈال ہی لیں گے حامد، چھوڑ دے وہ بھی یہ تکرار کے رد ہے رد ہے. واہ فراز صاحب نے ایک بڑی مشہور ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اسی کی ایک ویریئنٹ جو ہے، جس طرح سے وائرس کا ویریئنٹ آتا ہے تو اس کا ایک ویریئنٹ ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں. واہ واہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے واہ. ہیں، سیاہ چشمہ لگاتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے جب وہ کبھی ناشتہ بناتی ہے تو ساس پین سے انڈے ابل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے جب وہ کبھی ناشتہ بناتی ہے تو ساس پین سے انڈے ابل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو صفائی کا خبط حد کا ہے، چلو نہاتے ہیں کپڑے بدل کے دیکھتے ہیں، اور جو پاک باز ہیں دیکھیں تو لڑکھڑا جائیں، جو پاک باز ہیں دیکھیں تو لڑکھڑا جائیں، جو میں پیے ہیں وہ یکسر سنبھل کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے دین کا جب بھی وہ مسئلہ پوچھے فقیہ دفتن اینک بدل کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے اس کا جو شوہر ہے دیکھتا بھی نہیں، سنا ہے اس کا جو شوہر ہے دیکھتا بھی نہیں، رقیب اس کے مگر ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. یہ محاورے والا ہاتھ ملنا ہے، دوسرا نہیں ہے. رقیب اس کے مگر ہاتھ مل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے جب بھی اسے سر کا درد ہوتا ہے تو ڈسپرین کے پتے مچل کے دیکھتے ہیں. اور خوشا نصیب وہ پیپسی میں برف کے ٹکڑے جو اس کی حدت لب سے پگھل کے دیکھتے ہیں. خوشا نصیب وہ پیپسی میں برف کے ٹکڑے جو اس کی حدت لب سے پگھل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو محبت ہے کم نصیبوں سے، سو اس فریب میں کچھ دن بہل کے دیکھتے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. اب یہ شعر آخری شعر جو ہے نا، یہ بلکہ آخری دونوں شعر کسی بھی معیار پہ پورے، آپ دوبارہ مہربانی کریں ان دونوں. خوشا نصیب وہ پیپسی میں برف کے ٹکڑے جو اس کی حدت لب سے پگھل کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے اس کو محبت ہے کم نصیبوں سے، سو اس فریب میں کچھ دن بہل کے دیکھتے ہیں. تو اسی طرح کی اب دو مقصد ہیں. ایک تو خیر ایبسرڈٹی زندگی کی اور سیاست کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ چیزوں کو بہت زیادہ سیریسنس نہیں لینے دیتی، اور ادروائز بھی ہمارے کچھ حالات بھی اس طرح کے بہتر ہے کہ ہم کچھ ہنسنے ہنسانے میں گزرتے جائیں، بات گزارتے جائیں. تو کچھ بال گرے ہیں ابھی گنجا تو نہیں ہوں، بے شک جی آپ کچھ بال گرے ہیں ابھی گنجا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اور ہر بات پہ تانے مجھے ہر کام پہ دشنام، میں ملک کا سب سے بڑا صوبہ تو نہیں ہوں. واہ 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 کیا بات ہے. ہر بات پہ تانے مجھے ہر کام پہ دشنام، میں ملک کا سب سے بڑا صوبہ تو نہیں ہوں. اور کل ساگ کھلایا تھا گئے روز تھی پالک، کل ساگ کھلایا تھا گئے روز تھی پالک، ہے جانے جہاں میں کوئی گھوڑا تو نہیں ہوں. واہ واہ واہ. اور کیوں پوچھے وہ یار بنانے کے طریقے، عاشق ہوں میں مادام ٹریسا تو نہیں ہوں. اور کیوں توڑ کے رکھا ہے مجھے آتش غم پہ، بندہ ہوں صنم مرغی کا انڈا تو نہیں ہوں.
اور ہر روز چلا آتا ہے ملنے تیرا شوہر، عاشق تھا تیرا اس کا میں سالہ تو نہیں ہوں، اور کچھ دن سے کوئی عشق وغیرہ بھی نہیں ہے، جیتا ہوں میں دکھنے کو پہ زندہ تو نہیں ہوں۔ واہ واہ ماشاء ایک امجد صاحب کی نظم ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ، تو میں نے اس کا سیلفی میڈ لوگوں کا المیہ، کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، سیلفیوں کے رستے میں آنے والے لوگوں کو راہ سے ہٹانے میں، کیمرے کے پردے پر فون کی جبینوں پہ ہاتھ دور لے جا کر آنکھ بیچ میں لا کر چہروں کو اٹھانے میں اور مسکرانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کی سیلفیاں بناتے ہیں، کھینچتے ہی جاتے ہیں دھند میں، بہاروں میں، سینکڑوں ہزاروں میں، اور پھر وہ ان سب کو دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ اس میں آنکھ چھوٹی ہے، اس میں ناک موٹی ہے، اس میں دانت باہر ہے، اس میں گنج ظاہر ہے، کیسی کیسی سیلفی کو قتل کرتے جاتے ہیں، کیسے جی کڑا کر کے کینچیاں چلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاوش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، کٹنے والی سیلفی کا خون بہا نہیں ملتا، ان کٹھن مراحل سے 4-5 تصویریں پھر بھی بچی جاتی ہیں، یعنی ان کو محنت کا کچھ صلہ تو ملتا ہے، لیکن اس طرح جیسے بور سے ڈرامے کی 20 قسط ہو جائے، آپ اپنی نظروں میں حسن کی عمارت یوں خشت خشت ہو جائے۔ اسی طرح کی شاعری ہے جی کہ شادی کے بعد ہم سے علاقہ نہیں رہا، جیسے ہمارے ملک میں ڈھاکہ نہیں رہا۔ اللہ ہے کیا بات۔ تو یہ ویسے ہی ایک علیحدہ سے انفرادی سا شعر تھا۔ آپ نظم ڈھونڈ لیں کوئی اپنی، میں بھی اپنا حق استعمال کروں۔ جی جی تو ڈاکٹر حامد عتیق سے ہماری ملاقات جو ہے 2017 میں ہوئی، اور کئی مہینے ہمیں ایک کورس میں رہنا تھا جو کہ سینئر افسروں کا ہوتا ہے، اور اس میں مزید سینئر ان کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اچھا، ان کی بیگم بھی ہماری کولیگ ہیں، ہماری بہن، بڑی بہت ہی اچھی افسر ہے ہماری FBR کی، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اب چند دنوں کے لیے ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا کچھ، تو وہ ان کو اس پہ، میرا ان کا رشتہ ہمیشہ پہلے تو رشک کا تھا، پر بعد میں حسد میں تبدیل ہو گیا۔ تو چند دن کے لیے وہ تھیں ویل چیئر پر، اور یہ انتہائی فرمانبردار شوہر کی طرح، اور بہت شفیق شوہر کی طرح، بہت محبتی انسان کی طرح ان کو لیے پھرتے تھے۔ تو میں یعنی حسد میں جل گیا، اور میں نے کہا کاش ایسا موقع مجھ پر بھی آئے اور میں بھی اچھا شوہر کہلاؤں۔ بسم اللہ کرے سر۔ یہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، اور میں نے زخمی میں نے نہیں کیا تھا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ایک یہ صوفی تبسم کی کچھ نظمیں تھیں، ان کو بھی جو ہے وہ ریٹ رومانس کے نام سے، جیسے ریٹ ریس ہوتی ہے، تو بچے کچھوں کی نظمیں میں نے بھی لکھی ہیں، کہ ایک تھا چوہا گھر سے نکلا کر کے سوچ بچار، واہ، ایک تھا چوہا گھر سے نکلا کر کے سوچ بچار، ایک چویا بھی ہاتھ نہ آئی مذہب میں تھی چار۔ ایک تھا چوہا گھر سے نکلا کر کے سوچ بچار، ایک چویا بھی ہاتھ نہ آئی مذہب میں تھی چار، اور چار کی خاطر ضد ود کر کے کیوں الجھائیں دین، مل جائیں تو صاحب ہم کو کافی ہیں بس 3۔ اور 3 سہیلیاں ڈھونڈ کے بولا ڈیٹ پہ ساتھ چلو، ایک چویا کی آ گئی امی، باقی رہ گئیں 2، اور 2 چویاں جو باقی رہ گئیں ان میں تھی ایک نیک، اور چوہے کے رومانس کی خاطر باقی رہ گئی 1، اور اس چویا کے ابا آگے کرنی پڑ گئی شادی، اور آج وہ چوہوں کا دادا ہے اور چویا ہے دادی۔ جو سرنامے کا یہ حافظ شیرازی کا پہلی غزل ہے الا یا ایھا المرداں، تو اس کی بھی الا یا ایھا المرداں حذر در پیچ کاکل ہا، کیش کا آسان عمود اول ولے گزران مشکل ہا۔ اب ذرا ہے فارسی لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ میرا مرا در اندرون خانہ چہ امن و عیش چوں ہر دم، واہ، میرا در اندروں خانہ چہ امن و عیش چوں ہر دم، گہے بندید پیمپر ہا گہے جوشید بوتل ہا، اور شب روشن و صوت گریہ نوزاد و درد سر۔ تینوں بڑی اہم چیزیں، شب روشن، لائٹ جل رہی ہوتی ہے کمرے میں، وہ صوت گریہ نوزاد چھوٹے بچے کا رونا، وہ درد سر کجا دانند حال ماں سبب کاران سنگل ہا، یہ کنواروں کو کیا پتہ۔
اور کہاں صحرا نوردی کہ سب صوفے پہ بیٹھا ہے، طواف کوچہ لیلا بے جی پی ایس و گوگل ہا۔ کیا بات ہے، اور جب گڑبڑ سا موسم ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، گہے پنکھا گہے اے سی گہے پشمینہ کمبل ہا، اور عجب تر کار دفتر ہے کہ کر لینے سے بڑھتا ہے، کہ ہاتھی بھی نہیں نکلا وہ باقی است پوچھل ہا۔ کیا اور حکومت چاہتی ہے عشق میں کچھ فاصلے کم ہوں، کہ موٹر وے مرمت شد وارزاں کرد ڈیزل ہا۔ یہ جو ہمارا جی بس آخری ایک چیز کے لیے جو حسب حال بھی ہے کہ لیٹے ہیں، قطع ہے کہ لیٹے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ رات سے، ہاں اس عاشقی میں کون کہاں سے کدھر گیا۔ لیٹے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ رات سے، اس عاشقی میں کون کہاں سے کدھر گیا، اور عمر رواں نے کچھ بھی ٹھہرنے نہیں دیا، دل سے تمہارا درد کمر میں اتر گیا۔ ہائے ہائے، واہ، بہت شکریہ۔